ان کے حقوق میں سے ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کے حقوق میں سے ہے، اور ان کے لیے پیچھے ایصال ثواب کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ بعض آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لوگ خلط ملط کرتے رہتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، تو ان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے یہ میری کتاب ہے المنہاج السوی جو میں نے حدیث پاک کی مرتب کی ہے، تو میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الصوم سے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کیا، فرمایا من مات قال صلی اللہ علیہ وسلم من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے اس کے ذمے روزہ ہو، تو حکم دیا کہ اس کے ولی، اس کے جو بچے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری شریف کتاب الجنائز میں عرض کیا کہ ایک شخص نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکی کہ صدقہ کریں، کیا ان کے فوت ہو جانے کے بعد میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ انہیں فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، پوچھا فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ ایصال ثواب کا مسئلہ۔ قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں ان کو پہنچے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث، یہ کوئی بریلویوں دیوبندیوں کا دھندا نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں، علم کی کمی ہے تو درست کر لے، یہ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث اور عقیدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں، اور مسلم شریف میں باب قائم کیا ہے، آپ پڑھیے، باب بابن فی باب وصول ثواب صدقات الی المیت، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ آپ کے صدقہ خیرات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یہ امام مسلم نے چیپٹر قائم کیا ہے صحیح مسلم میں۔ اسی طرح حدیث میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ بھی مسلم اور نسائی میں ہے، صدقہ پوچھا گیا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کرو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا میں باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کرو، اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کی طرف سے ادا ہوگا۔ اسپرچل ریوارڈز ان لائف ہیئر آفٹر۔ اور آقا علیہ السلام کے چیریٹی کا اپنا عمل، یہ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل یہ ہے۔ اور یہاں میں خاص بات حضرت سفیان ثوری کی طرف سے روایت کر رہا ہوں، حضرت طاؤس نے روایت کیا، اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، ان الموتى یفتنون فی قبورہم سبعا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو 7 دن قبر میں اس کی بڑی آزمائش کے ہوتے ہیں، 7 دن۔ فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَن يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور اس پہلے زمانے کے لوگ بزرگ مستحب سمجھتے تھے 7 دن تک ان کی طرف سے گھر میں کھانے پکا کے ایصال ثواب کرتے۔ تو یہ کنسپٹ ہے صدقہ اور ایصال ثواب کا، اور کنسپٹ آف چیریٹی جو آقا علیہ السلام نے عطا کیا، کنسپٹ آف چیریٹی وہ یہ ہے کہ 90,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ نے چٹائی پہ رکھ دیے، سائل آئے، سارے تقسیم کر دیے۔ بعد میں ایک سائل آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دے، فرمایا سب تقسیم ہو چکے، تم بعد میں آئے ہو، لیکن فرمایا وَلَٰكِنِ ابْتَ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَا، جاؤ جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، 90,000 درہم میں تقسیم کر چکا ہوں چیریٹی میں، اب پیسے نہیں بچے، مگر تمہیں جس جس شے کی ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لو، جب پیسے آئیں گے میں چکا دوں گا۔ اسلام کا کنسپٹ آف چیریٹی۔ مسجد میں آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، نماز تیار ہے، مسجد کے باہر سے آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں، میرے بچے، بیوی، خاندان والے بھوکے ہیں، مدد کرو۔ آقا نے اسے انتظار نہیں کروایا کہ رک جا، انتظار نہیں کروایا میں نماز پڑھا کے آتا ہوں، نہیں، آپ نے نماز وہیں روک دی اور مصلی چھوڑ کر اس غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے آئے، اس کی ضرورت کو پورا کیا، پھر آ کے نماز پڑھی۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، اور یہ ہے کردار اسلام کہ انسان اپنی عبادت کو ایک دکھی غریب کے دکھ کو دور کرنے کے لیے مؤخر کرتا ہے۔
بشرطے کہ قضا نہ ہو رہی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے جب آقا نے فرمایا اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اسلام کے لیے, دین کے لیے, اور سمجھا کہ آج میری خیرات سے, چیریٹی سے ابو بکر بڑھ نہیں سکیں گے. جب سیدنا ابو بکر لے کر آئے گھر کا سارا سامان اور صرف ایک چادر زیب تن تھی, آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, قربان جائیں. یہ جملہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے جو معرفت کی بنیاد بھی ہے اور محبت اور عشق رسول کی بنیاد بھی ہے. انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, آقا مال تو سارا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے, گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اگر ہم کمزور ایمان والے لوگ ہوتے جن کا ایمان ہر وقت وہم کا شکار رہتا ہے, تشکیک کا شکار رہتا ہے اور تذبذب رہتا ہے, ویوز آتی رہتی ہیں, ڈاؤٹس کی ویوز, کہ پتہ نہیں کہیں شرک نہ ہو جائے, یہ غلط نہ ہو, یہ جائز نہ ہو, ہمارے ایمان میں ایقان نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, علم کمزور ہے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ صرف یہ کہتا کہ گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں, ایسے ہی کہتے ہیں نا. مگر آپ کا عقیدہ اور سوچ بہتر ہے, یہ ابو بکر صدیق کی درست ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ. ایک روایت بھی حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتی جس میں صرف لفظ اللہ بولا ہو, ایک بھی نہیں. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. حضور نے بھی نہیں فرمایا استغفر اللہ, ابو بکر کیا کہہ رہے ہو, اللہ کافی ہے, میرا نام کیوں ملا دیا, نہیں فرمایا. اس لیے کہ عین ایمان ہی یہی تھا, اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. آقا نے فرمایا بیٹھ جائے. چادر زیب تن تھی, یہ تھی حدیث جو سیاستہ میں آئی, ابو داؤد تک سیاستہ میں آئی حدیث صحیح. اب اگلی ابن عساکر کی روایت اسی مضمون کو آگے بیان کرتے ہیں. امام ابن عساکر بٹھا دیا, ایک چادر پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ٹانکے لگے تھے کانٹوں کے. امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں سیدنا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں نازل ہو گئے. اللہ پاک نے بھیجا اور فرمایا جبرائیل جا بواسطہ مصطفیٰ ابو بکر کو میرا سلام پہنچا دے. آپ نے سلام پہنچا دیا اور جا کے پوچھ حل انت عن ربک راض یا ابا بکر یسألک ربک حل انت عن ربک راض. اے ابو بکر اقرا منی السلام ویسأل عنہ حل انت عن ربک رب راض. میرا سلام پہنچا کے پوچھ کیا آپ اپنے رب سے راضی تو ہیں. سب کچھ جو لٹ گیا ہے اور شام کو کھانے کا کچھ نہیں بچا اور تن ڈھانپنے کا, بدل کا قمیض نہیں بچا, ایک ہی چادر جو کانٹے لگے, تو کیا یہ جو فقر کی حالت طاری ہو گئی ہے, کیا اس کے بعد اپنے رب سے راضی تو ہو کہ رب کے نام پہ سارا کچھ دے دیا, پیچھے چھوڑا کچھ نہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب عذرائے محبت, عذرائے تلطف, عذرائے کرم, عذرائے شفقت و عنایت, جب اپنے مولا کا یہ سوال اور استفسار سنا, وجد میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے. اور امام سلمی صاحب طبقات اپنی کتاب الفتوح میں روایت کرتے ہیں, اور امام ابن عساکر وجد میں آ گئے, اور وجد میں آ کے ایسی کیفیت طاری ہوئی. امام سلمی روایت کرتے ہیں کہ کیفیت میں گم ہو کر حالت وجد میں 3 بار گھوم گئے ہیں. یہ پہلا وجد تھا امت مصطفیٰ کا, پہلا وجد تھا امت مصطفیٰ میں جو ابو بکر صدیق کو ہوا رضی اللہ تعالی عنہ, اور گھوم گئے اور عرض کیا انا عن ربی راضن, انا عن ربی راضن, انا عن ربی راضن. میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا آپ پوچھ کے بتا دیں کہ کیا میرا مولا راضی ہے. اس نے قبول کر لیا. ارے وہ سب کچھ لٹا کر خدا کی رضا کے طلبگار رہتے تھے, سب کچھ لٹا کر خدا کی رضا کے طلبگار رہتے, اور جواب میں خدا فرماتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, کہ ان قریب اللہ راضی ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ, وہ اسے پاک کر دیا جس نے اپنا مال لٹا کر
وہ جنت میں جائے گا، دوزخ حرام ہو گئی، رب بھی راضی ہوگا۔ تو یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کے کردار کی، اور آقا علیہ السلام امت کے لیے یہ فرماتے کہ مجھے اشعریین وہ قبیلہ پسند ہے، محبت ہے، اس لیے کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کھانا نہ رہے تو سارے مل کے اپنا کھانا ایک برتن میں جمع کر لیتے ہیں اور برابر تقسیم کر کے کھاتے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ دس واز کانسیپٹ آف سوشل ویلفیئر، کولیکٹیو اکنامک ویلفیئر، چیریٹی، مواخات، بردرہڈ۔ تو اسلام کا تصور جہاں ایمان اور عقیدے پر قائم ہے، جہاں نسبت الوہیت ابدیت میں اور نسبت رسالت حضور کی اطاعت اور غلامی میں جب ان نسبتوں پر قائم ہے، وہاں حسن اخلاق پر قائم ہے، حسن معاملہ پر قائم ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ارے اس کے دین اور تبلیغ اور مذہبی زندگی کو خدا کیا کرے گا جو سارا دن تو نماز پڑھتا ہے مگر اپنے خونی رشتوں کا حق ادا نہیں کرتا، جس کے ہاتھوں سے اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہے، اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہے، جو اپنی سوسائٹی اور دین کی غربت کے خیال کے لیے کچھ نہیں کرتا، جس کا حرص صرف دنیا اور مال کمانا ہے، جسے خدا کو منانے کا حرص نہیں ہے۔ لوگوں بدلو اپنی زندگیوں کو، اس شخص کو کبھی تقویٰ اور زہد اور قرب الہی اور خدا کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی جس کا دل دنیا کی محبت اور اس کے حرص سے بھرا پڑا ہے۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت ایک دل کے برتن میں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ اپنے دلوں کو دنیا کی محبت اور حرص کی غلاظتوں سے پاک کر دو تاکہ خدا کی محبت تمہارے دلوں میں داخل ہو سکے۔ خدا کی محبت انتظار کرتی ہے اس دل کا جو دل دنیا کی محبتوں سے پاک ہو کر اپنے اندر خلوت بنا لے۔ پھر وہ کہتا ہے، دل پکارتا ہے کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ مولا تیرے لیے میں نے بستر کے آرام کب کر دیے، تیرے لیے میں نے دنیا کے عیش